اچھا حضور حرمین طیبین کی حاضری جی جی کے بہت سارے طریقہ کار علماء نے بیان بھی کیے، کتب میں بھی آئے، اسی مناسبت سے ذکر کر رہے ہیں عوام اہل سنت کے لیے کہ یہ اگر وہاں جانے کا قصد کریں، ارادہ کریں، تو حاضری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے؟ مجھے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان آپ کا یہ معمول تھا اور ساری زندگی یہ معمول رہا، اور بحمدِ تعالیٰ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی، جو کچھ بزرگوں سے سیکھا ہے۔ آپ کو میں نے دیکھا وہاں پر، اب یہ اپنا اپنا انداز ہے جی اس بارگاہ میں جانے کی۔ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جوتا نہیں پہنتے، جی یہ بھی ایک انداز ہے ان کا محبت کا کہ جی ہم نے جو ہے وہ حضرت بشر رافعی کی سنت ادا کرنی ہے تو وہ وہاں پر جوتا ہی نہیں پہنتے، ننگے پاؤں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ 93 کے اندر پروفیسر صاحب کے بلا پروفیسر طاہر القادری صاحب کہ ان کے ساتھ وہاں پر وہ میری خوش قسمتی کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے، تو پروفیسر صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، تو ملاقات ہو گئی۔ تو اس مرتبہ بھی تھا کہ کچھ ان کا پروگرام انہی دنوں میں تھا، لیکن میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ ان کے پوتے کا نکاح تھا وہاں پہ۔ اچھا، تو وہ کینیڈا سے آئے تھے، تو وہ نا پروفیسر صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ نا موزے پہن لیتے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، جوتا نہیں پہنتے تھے، صحیح، تو وہ موزے پہنتے تھے۔ یہ ان کا ایک اپنا نظریہ تھا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے دیکھا، علامہ مجدی صاحب کو، آپ یوں کیا کرتے تھے کہ آپ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تو وہیں سے نیا جوتا خریدتے، اچھا، اور وہ جتنے دن رہنا ہے وہ وہیں پہ پہننا ہے، ٹھیک ہے، واپسی پہ وہیں چھوڑ کے آ جانا ہے۔ اچھا سبحان اللہ، سبحان آپ فرمایا کرتے کہ یہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ لگا ہے تو باہر کہیں نہ لگے، اور باہر کا کوئی یہاں پر آ کے نہ لگے، تو ادھر سے خریدا اور پھر آتے ہوئے اس کو وہیں پر چھوڑا ہے، سبحان اللہ، اور پھر جب گئے تو پھر جا کے وہاں سے نیا خرید لیا۔ تو یہ طریقہ کار اب ادب اور اس بارگاہ کے اندر جہاں پر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدیں جا، وہاں پر ہم جیسے لوگ جو ہے وہ سارے آداب تو ملحوظ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ تو بڑی طویل فہرست ہے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر عاشق کا الگ طریقہ ہے، الگ داستان، مولانا جامی ہو یا کوئی اور ہو، ان کا اپنا اپنا انداز ہے۔ نجف شریف میں اور کربلا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو جانا چاہیں تو کیا ان کو آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے؟ ایک تو عشق کی بات ہے نا، میں اس پر کوئی سوال نہیں کر رہا، وہ اپنا اپنا انداز ہے۔ شرعاً ویسے مزار شریف پہ جس طرح ایک عام ولی کے مزار پہ جانے کے، اور اس طرح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جانے پہ، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، ان ہستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سوچ کے جانا چاہیے؟ بزرگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ یہی تصور کریں کہ ہم کسی قبر پر نہیں جا رہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ بندہ اپنی زندگی میں حیات ہے، اور جس طرح اگر وہ آج وہ زندہ ہوتے تو ہم ان کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتے۔ ہاں، یہ سوچ کر یہ سوچ کر جائیں۔ اور پھر میں یہ بات کہوں گا بالخصوص یہاں پر، وہ نجف اشرف ہو یا کربلا معلیٰ ہو، تو جو ہیں ہی سید الشہداء، اور ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہیں، سبحان اللہ، تو پھر ہم ان کے پاس کس حوالے سے جائیں گے؟ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ مولا کائنات کی بارگاہ ہو، جی بے شک، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، اور وہ کربلا کے دیگر شہداء ہوں، تو جب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اس بات پر کہ وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اب جب ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ہم کس حوالے سے جائیں گے؟ اس نے سارا کچھ کہہ دیا۔ تو دوسرے لفظوں پہ دوسری طرف آ جائیں تو جو اولیاء کرام ہیں، ہم ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ جہاد بھی نفس انہوں نے کیا ساری زندگی، تو ان کے حوالے سے بھی، اور ایسے اقوال بزرگوں کے موجود ہیں کہ جو ہماری قبر پہ آیا تو وہ اسی طرح جیسے ہمارے پاس آیا، یا ایسے اقوال موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر تو کچھ مانگا یا کچھ کہا، تو اس پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کی بات سنتے ہیں، یا ان کے توسل سے اگر کچھ مانگا جائے تو وہ عطا بھی کرتے ہیں۔ کیا جاتا ہے۔ جی۔